الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ ہجر کا مطالعہ چل رہا ہے، 5 رکوعوں کا ہم نے مطالعہ کر لیا ہے۔ آج ہم نے چھٹے اور آخری رکوع اس کا چھٹا ہی ہے، تو اس کا آج ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ یہ پچھلے جو 5 رکوع ہم نے پڑھ لی، اس میں جو مضامین کا مطالعہ ہم نے کیا، اس کا خلاصہ ہم نے ڈسکس کر لیا تھا۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ فلاح کا راستہ، نجات کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ اور اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے؟ جیسے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہوگا وہ جہالت کا ہوگا، وہ باطل راستہ ہوگا، اور وہ خود کو اللہ اور اللہ کے احکامات سے بہتر سمجھنے کے مترادف ہوگا۔ ایک ہی راستہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا کہ اللہ کی بندگی ہم نے کرنا ہے۔ یعنی کہ اس کو اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ یا اللہ کی ماننی ہے اور یا اپنے من کی ماننی ہے۔ مطلب یہ باتیں آپ چھوڑ دیں کہ بت پرستی ہو رہی ہے تو مال اور اسباب کو پوجا جا رہا ہے، تو خواہشات کو پوجا جا رہا ہے، یہ سب سیکنڈری باتیں ہیں۔ اصل میں یہ جس کو بھی پوجا جا رہا ہے اللہ کے علاوہ، تو کس نے مجبور کیا؟ کن پٹی پہ کسی نے پستول نہیں رکھی، گردن پہ کسی نے پاؤں نہیں رکھا۔ تو اگر بت کو سجدہ کیا جا رہا ہے یا کسی اور شے کو سجدہ کیا جا رہا ہے تو کون کر رہا ہے سجدہ؟ یہ ہماری اپنی آزاد مرضی ہے، کوئی روک ٹھوک نہیں ہے۔ اللہ نے اسی لیے ہمیں یہ مرضی اور اس کا یہ انتخاب کرنے کا یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک امانت ہمارے سپرد کی ہے۔ تو یا اللہ کی ماننی ہے یا اپنے من کی ماننی ہے۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی بھی آپ ذرا حالات دیکھ لیں اور دنیا کے حالات دیکھ لیں کہ کس حد تک من پرستی ہو رہی ہے۔ مطلب اللہ کے احکامات کدھر ہیں؟ وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ ہر طرف مطلب اللہ کو چھوڑ کے جو بھی راستہ ہے وہ اپنی مرضی سے ہی، تو مطلب اپنے من کی مرضی چل رہی ہے۔ اور یہ ہم سے کروا کون رہا ہے؟ یہ جو ہم نے پیچھے مضمون پڑھے اس میں اس کو بھی واضح کر دیا کہ یہ ہم سے کون کروا رہا ہے؟ یہ ہم سے ابلیس کروا رہا ہے، جو کہ خود بھی من پسند ہے، من پرست ہے۔ اس نے کیوں کہا انا خیر، میں بہتر ہوں؟ وہ اپنی ہی انا کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کو بس اپنا آپ ہی نظر آتا ہے، اپنے آپ سے محبت ہے، اللہ سے کوئی محبت۔ تو بہرحال یا اللہ کی ماننی ہے یا اپنے من کی ماننی ہے۔ تو وہی بات ہے کہ خود کو پہچان ہے غافل مسلمان۔ ہم اس وقت غافل ہو چکے ہیں، ہم غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ انسان کی شان اللہ بتا رہا ہے کہ وہ ابلیسیت سے بہت اونچی ہے۔ یہ انسان کی شان نہیں ہے جو آج انسان نما جو مخلوق ہمیں نظر آ رہی ہے اس دنیا میں۔ انسانیت یہ نہیں ہے، انسانیت اس سے بہت اونچی ہے۔ تو یہ اشرف المخلوقات ہے۔ تو اپنی اس حیثیت کو پہچاننا ہے اور اپنی اس حیثیت کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ پچھلے 5 رکوع میں ہم نے یہ مدعات سارا پڑھ لیا ہے۔ اب آگے یہ مدعا تو بتا دیا ہے کہ انسان آخر کار کیوں کفر پہ اڑ جاتا ہے، اور وہ کفر کس طرح پھر معاشرے میں سرائیت کر جاتا ہے، اور جب پورا معاشرہ بغاوت پہ اتر آتا ہے تو پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ ہم نے 2-3 رسولوں کے اقوام کے قصے پڑھ لیے ہیں، تو یہ سب تو بتا دیا ہے۔ اب اس سے نکلنے کا راستہ، آگے جو آخری رکوع ہے اس میں اس سے نکلنے کا راستہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کے کلام میں بڑی حکمت ہے، وہ مطلب آپ کو سچویشن تو سمجھا ہی دیتا ہے کہ یہ سچویشن ہے جس کے اندر تم پڑے ہوئے ہو، پھر آپ کو نکالنے کا راستہ ہی بتاتا ہے کہ اب نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم جو رکوع پڑھیں گے اس میں یہ جو کیفیات ہے انسان کی، اس سے نکلنے کے راستے بتائے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور اسی طرح ہجر والے انہوں نے بھی رسولوں کو یا اللہ کے بھیجے ہوئے کا انکار کیا، تکذیب کیا اپنے رسولوں کی۔ اصحاب الحجر یہ قوم سمود کا دوسرا نام ہے۔ جس علاقے میں یہ قوم آباد تھی اس کو ہجر کہا جاتا ہے۔ جس علاقے میں عاد کی قوم آباد تھی اس کو احقاف کہا جاتا ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا پیچھے سورہ ہود میں، آپ کو یاد ہوگا۔ یعنی کہ علاقے کا نام احقاف، قوم کا نام عاد
اور ان کی طرف جو نبی یا رسول بھیجے گئے وہ کون تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ اسی طرح اس علاقے کا نام ہجر، قوم کا نام سمود، ان کی طرف جس رسول کو بھیجا گیا وہ حضرت صالح علیہ السلام۔ ان کی بات اب ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ جو ہجر کا علاقہ ہے، یہ سمود، قوم سمود جو تھی ان کا مرکزی شہر تھا۔ اس کے کنڈرات آج بھی مدینہ کے شمال مغرب میں موجود ہیں۔ یہ ایک شہر ہے الاولیٰ، اس سے چند میل کے فاصلے پہ یہ کنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ یہ مدینہ سے تبوک کی طرف جو راستہ جاتا ہے یہ اسی شاہراہ پہ بالکل سامنے ہی واقع ہیں، اور پچھلے زمانے میں اسی وادی سے ہو کر یہ تجارتی قافلے گزرتے تھے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق یہاں پہ کوئی رکتا نہیں تھا۔ مسلمانوں کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے اس علاقے میں گزرنا تو مجبوری ہے لیکن رکنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا عذاب یہاں پہ گزر چکا ہے۔ اب ابن بطوطہ صاحب ہمارے ایک بڑے اسلامی تاریخ کے نام ہیں، تاریخ دان ہیں۔ 8ویں صدی ہجری میں ابن بطوطہ صاحب حج کو جاتے ہوئے یہاں پہ پہنچے تھے۔ چنانچہ وہ اپنی یادداشت میں لکھتے ہیں کہ یہاں سرخ رنگ کے پہاڑوں میں قوم سمود کی عمارتیں موجود ہیں، جو انہوں نے چٹانوں کو تراش کر ان کے اندر بنائی تھی، اور اس کے وہ جو نقش و نگار ہیں وہ آج بھی ایسے ہی ہیں جیسے کہ کل کسی نے بنائے ہو، مطلب بالکل محفوظ طریقے سے پڑے ہوئے۔ یہ مکانات آج بھی قائم و دائم ہیں، اور ان مکانات میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو سڑی ہوئی ہڈیاں ہیں، جو لاشیں وہ ابھی تک پڑی ہوئی ہیں۔ یہ آرکیالوجسٹ آتے رہتے ہیں، اپنی تجربے وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْإِسْ قوم کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو قوم سمود تھے ان کی طرف بھی ہم نے رسولوں کو بھجوایا، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ کچھ اٹھلا دیا۔ یہاں پہ ایک بات جو قابل غور ہے کہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ ان کی طرف بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ اب اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سے نبی ہوں گے، اور پھر یہ ہے کہ آخر میں اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول کی حیثیت سے مبعوث فرمایا ہوگا۔ نبی اور رسول میں جو فرق ہے اس پہ بھی ہم نے بات کر لی تھی، بڑی تفصیل سے بات کر لی تھی، لیکن میں مختصراً آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ یہ جو نبی ہوتا ہے، نبوت، یہ ایک کیڈر ہے، جبکہ رسول جو ہوتا ہے وہ ایک ڈیزگنیٹڈ پوزیشن ہوتی ہے، اسائنڈ پوزیشن ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں پہ یہ سول بیوروکریسی ہوتی ہے، سول سروسز کے جو لوگ ہوتے ہیں، تو ایک تو ان کے کیڈرز ہوتے ہیں، یعنی کہ ڈی ایم جی کیڈر ہے، تو او ایم جی کیڈر ہے، تو پولیس والے ہیں، تو کسٹمز والے ہیں، تو ڈاک خانہ جات وغیرہ وغیرہ، یہ کیڈرز ہیں۔ تو جب آپ مقابلے کے امتحان پاس کر لیتے ہیں تو آپ کو وہ کیڈر تو مل جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ڈی ایم جی گروپ میں آپ لگ گئے تو کیڈر تو آپ کو مل گیا، لیکن جب آپ کو کوئی پوزیشن اسائن کی جائے گی، آپ کو ڈی سی لگا دیا جائے، آپ کو اے سی لگا دے، تو وہ آپ کی اسائنڈ پوزیشن ہے۔ اب یہی معاملہ نبوت اور رسالت کا ہے کہ جو نبوت ہے وہ ایک کیڈر ہے، رسالت جو ہے وہ اسائنڈ پوزیشن ہے۔ تو ان کی طرف نبیوں کو بھیجا، آخر میں حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ سب کو جھٹلا دیا۔ وہ آتیناہم آیاتنا، حالانکہ انہیں ہم نے اپنی آیات دی تھی، ان کی طرف تو ہم نے اپنی نشانیاں بھجوائی تھی، تو کیا کیا انہوں نے؟ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، انہوں نے اس سے اعراض کیا، نظر انداز کر دیا اس کا۔ حالانکہ یہ جو قوم تھی، قوم سمود، ان کو تو ایک ناقابل تردید حصی نشانی عطا کی گئی تھی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، یعنی کہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا اور سامنے چٹان سے حاملہ اونٹنی نکلا ان قوم کے دیکھتے دیکھتے۔ تو یہ تو ایک ایسا معجزہ تھا کہ جس کو ٹکرا ہی نہیں جا سکتا، لیکن نظر انداز کر دیا اس کو بھی۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر بڑے امن والے گھر بناتے تھے، یعنی کہ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر گھر بنا کر یہ بالکل بے خوف اور مطمئن ہو گئے تھے۔ یہ گھر آج بھی موجود ہے، بہرحال آپ یوٹیوب پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، بڑی معلومات آپ کو مل جائیں گی، یا گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو انہیں بھی آپ پکڑا ایک چنگاڑ نے، ایک دھماکے نے، صبح ہوتے ہوتے۔ مصبحین، the small hours of the morning، وہ صبح جب پھوٹنے لگتی اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ اس ٹائم پہ ان کو بھی ایک دھماکے نے آ لیا۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو کچھ بھی نہ کام آ سکی ان کے وہ کمائی جو انہوں نے بڑی محنتوں سے بنائی تھی۔ عذاب الہی سے بچانے میں کچھ بھی مفید ثابت نہ ہوا، کچھ بھی مؤثر ثابت نہ ہوا، یہاں تک کہ ان کے جو اپنے پہاڑوں میں تراشیدہ گھر تھے بڑے مضبوط، وہ گھر بھی، وہ عمارتیں بھی ان کو نہ بچا سکی، وہ حفاظت
پرووائڈ نہ کر سکی اللہ کے حساب سے، تو کیوں یہ ہوا؟ قوم عمومی طور پہ بغاوت پہ اتر آئی تھی، حرام حلال کا اس کی تمیز ختم ہو چکی تھی، اپنی مرضی، وہی من پرستی شروع ہو گئی تھی، اللہ کی پرستش ختم، من کی پرستش شروع۔ تو ذرا آج اپنے حال کو بھی دیکھ لیں، امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ یہ حرام حلال کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ کوئی ہے پتہ کیا حلال ہے؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلتا کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ بس اب اس حالت میں ہم بھی ہیں جس حالت میں یہ قوم تھی، تو جب ان کو کوئی چیز نہ بچا سکی، تو یہ جو ہم خوش فہمی کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ ہم حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر جد و جہد کر کے وہ چیزیں کمانے کی تگدو میں لگے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے خیال میں ہماری زندگی آسان بنا سکتے ہیں، جو کہ ہمارے خیال میں ہمیں آفتوں سے بچا سکتے ہیں، کبھی نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا قانون ایسا ہے ہی نہیں، بغاوت پہ اترو گے تو کوئی شے تمہیں میرے عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ اب دیکھیں یہاں پہ اس صورت میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ان کا نام لیے بغیر آ گیا، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا نام لیے بغیر ان کی قوم کا ذکر آ گیا، البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ان کے نام کے ساتھ آیا، یہ انباء الرسل کے ضمن میں، اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر محض تذکرے کے طور پہ آ گیا، ایک دو آیات میں صرف ان کا ذکر آ گیا۔ اب دیکھیں یہ وہی انداز ہے جو اس سے پہلے ہم سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں، وہاں پہ ہم نے اس پہ کچھ بات بھی کی تھی کہ چونکہ یہ سورہ ہود اور سورہ ہجر یہ آپس میں جوڑے کی نسبت رکھتے ہیں، تو ان کا انداز بیان جو ہے وہ بڑا مطلب اس میں آپ کو بالکل اچھا۔ باقی جو 15 آخری آیات رہ گئی ہیں، یہ آپ سمجھ لیں کہ ان مسائل کا جواب ہے کہ جن مسائل کو پیچھے واضح کر دیا گیا ہے۔ 5 رکوع ہم نے پڑھ لیے، اور اس میں کیا بتایا گیا کہ یہ جو حضرت انسان ہے یہ تو اصل میں اللہ کا خلیفہ بنا کر بھیجا گیا تھا اس دنیا میں، لیکن یہ اپنی غفلت میں اور اپنی جہالت میں پڑھ کر کہیں اور نکل گیا، یہ اپنی اصل حیثیت ہی بھول گیا، ابلیس کے جال میں پھنس گیا۔ اور یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ سارا فلسفہ بہرحال ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ بات کر لی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ انسان کی تخلیق، بلکہ اس سے بھی پہلے انسان کے ارواح کی تخلیق، اور اس کے بعد یہ پورا سلسلہ جو چلا اس پہ بڑی تفصیل سے ہم نے بات کر لی ہے۔ تو اب اس بات کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، مطلب یہ حالات تو بتا دیے کہ ہم ان حالات کے اندر تو پڑے ہوئے، اب اس بات کی طرف دعوت دی جا رہی ہے جو انسان کو اس جہالت اور اس غفلت سے جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اس کیفیت سے نکال کر اس نور ہدایت کی طرف لے جائے گی، جہاں انسان کو اصل حقائق کا شعور حاصل ہو جائے گا، اصل مقصد اس کو سمجھ آ جائے گا، اپنا اصل منزل اس کو اپنی نظر آ جائے گی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب حقائق معلوم ہو جائیں اور منزل واضح ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ فیصلہ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور راستے کا تعین کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ آج کیوں ہم سے فیصلے نہیں ہو رہے؟ کتنے انڈیسائسونیس ہے، ہم اپنی حیثیت ہی بھولے ہوئے، وہ ہم شعور ہی نہیں ہے ہمارا کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ۔ تو شعور جب تک نہیں کھلے گا کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے ہم اندھوں کی طرح چل رہے ہیں، بس جو آواز لگاتے ہیں اس کے پیچھے سب لگ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اب آخری جو 15 آیات ہیں دعوت دین حق کے اعتبار سے یہ نہایت اہم ہے، خصوصاً جس حالت میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان تھے۔ اب دیکھیں یہ وہ ابتدائی دور کی صورت ہے کہ مسلمان بڑے خستہ حالت میں تھے، معاشی طور پہ بھی ختم تھے، اور ویسی سوشل بائیکاٹ نے بھی ان کی تباہی مچا دی تھی۔ تو اس وقت یہ آیات، یہ صورت اتر رہی ہے، اور ان حالات میں مطلب ان کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ہم نے نہیں تخلیق فرمایا، ہم نے نہیں بنایا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے، یعنی کہ جتنے بھی موجودات ہیں، اس کائنات کی جتنے بھی موجودات ہیں ان کو ہم نے نہیں بنایا مگر حق کے ساتھ۔ تمام کائنات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر نہیں بنایا گیا۔ یہ کریشن پرپز لیس نہیں ہے، یہ پرپز فل ہے۔ یہ مطلب وہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، وہ ہندو مائتھولوجی میں وہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا اصل میں کیا ہے، یہ رام کی لیلا ہے، یعنی کہ وہ جس طرح بچہ کھیل کود کرتا ہے، تو بچہ جو کھیل کود کرتا ہے اس میں کوئی حکمت تو نہیں ہوتی، وہ تو بس کھلونے کے ساتھ اٹک پٹک کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ہندو مائتھولوجی کہتی ہے کہ یہ دنیا بھی اسی طرح چل رہی ہے کہ رام جی ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں، کہاں پہ کھیل رہے ہیں؟ دنیا کی بساط میں۔ تو وہی اس کی من کی بات ہے
کہ جس کو تخت سے اٹھا کے نیچے پھینک دے اور جس کو فٹ پاتھ سے اٹھا کے تخت پہ بٹھا دے، یہ بس اسی کی مرضی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو دنیا ہے، یہ جو حیات دنیا، یہ کلندرے کا کھیل بالکل بھی نہیں ہے، یہ اس کائنات کی تخلیق بالحق ہے۔ سورہ آل عمران میں وہ آیت ہے میرے خیال میں کہ ربنا ما خلقت ھذا الباطلا، اور سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ کی ذات اس سے بہت اعلیٰ ہے، اس سے بہت عرفہ ہے، اللہ پاک ہے اس سے کہ اس کے بارے میں یہ گمان بھی کیا جائے کہ اتنی بڑی کائنات تخلیق اس نے ویسے ہی کر دی ہے کھیل تماشے کے لیے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہیں، اس کا بہت بڑا مقصد ہے۔ اللہ یہی سمجھا رہا ہے کہ اس میں حکمت بھی ہے، اس میں مقصد بھی ہے، اور اس مقصد کا لازمی نتیجہ نکلنے لگا ہے۔ تم بھول جاؤ یہ بات کہ یہ ویسی سب کچھ، بار بار اللہ اس کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں۔ سورہ حشر میں میرے خیال میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ویسے ہی ہوا میں پیدا کر دیا گیا مفت میں عبثا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وَإِنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم ہمارے سامنے پیش نہیں کیے جاؤ گے؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ اس سے بہت اوپر ہے۔ یہ جو تمہارے جاہلانہ قسم کے خیالات ہیں، اس سے اللہ کی شان بہت اونچی ہے۔ اچھا جی، بہرحال جو بھی وہ آیات، ہاں میرے خیال میں وہی ہوگا۔ اچھا، تو ایک طرف یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی، ایک طرف تو یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو کائنات ہے یہ با مقصد تخلیق ہے، یہ کوئی بے مقصد تخلیق نہیں ہے، یہ رام لیلا والا وہ والا کھیل نہیں ہے، یہ بڑا سیریس ایشو ہے۔ اپنے شعور کو، جو شعور اللہ نے تمہیں دیا، اس کو استعمال میں لاؤ، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو، نہیں تو آگے کھائی ہے، کئی میں گرو گے اور بڑا بری طرح گرو گے۔ دوسری جانب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے تسکین و تسلی کا سامان بھی کیا گیا ہے۔ یعنی اگر اس وقت بظاہر باطل کا غلبہ نظر آ رہا ہے، زوراور نظر آ رہا ہے، اور راہ حق میں جن مشکلات اور جن مصائب سے تمہیں سابقہ پیش آ رہا ہے، تو اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ جو غلبے کا اٹھنا اور ہر طرف اس کا غرہ ہونا، مغربی تہذیب کا کوئی کم غرہ ہے آج ہمارے ذہنوں پہ مسلط ہو چکا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ پچھلی دفعہ پچھلی نشست میں ہم نے کہہ دیا تھا، یہ شر کا ہونا، اس میں بڑی حکمت ہے۔ یہ شر کا ہونا ہی ہمارے لیے اصل میں اپرچونٹی ہے اپنے اس مقام تک۔ یہ شر نہیں ہوگا تو کہاں پہنچیں گے ہم اپنے اس مقام؟ تو شر سے گھبرانا نہیں ہے، شر کو مینیج کرنا ہے، اس کو ٹیکل کرنا ہے۔ تو بہرحال ایک طرف تو بتا دیا ہے کہ یہ جو کائنات کی تخلیق ہے یہ حق کے ساتھ ہے، دوسری طرف اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے ایک تسلی کا سامان بھی موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو باطل کا غلبہ ہے یہ ایک عارضی کیفیت ہے، یہ مستقل اور دائمی حالت نہیں ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اور اس کی وجہ اللہ نے شروع میں ہی بتا دی ہے کہ یہ جو آسمان اور زمین، اس کا یہ جو پورا نظام ہے یہ حق کی بنیاد پر تعمیر ہوا ہے، نہ کہ باطل پر۔ کائنات کی جو فطرت ہے وہ اس کی مناسبت حق کے ساتھ ہے، نہ کہ باطل کے ساتھ، لہٰذا اگر قیام اور دوام ہے تو وہ صرف حق کے لیے ہے، باطل کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ اور یہ حق بہت جلد سب پر واضح ہو جائے گا۔ کیسے؟ آگے فرمایا وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اس حق کا فیصلہ یہ ہے، مطلب اس حق کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ قیامت ہو کر رہے گی، وہ فیصلے کی گھڑی آ کر رہے گی، اس لیے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ تو انسان کے لیے بنایا گیا ہے، تو یہ انسان کا کے لیے بنایا گیا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذرا اپنے ذہنوں میں لے آئیں کہ یہ دنیا انسان کے لیے بنائی گئی ہے لیکن انسان کو آخرت کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو یہ قیامت تو آنے لگی ہے، یہ اس کو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا، یہ اس قیامت نے یہ شدنی عمل ہے، یہ ہو کر رہنا ہے۔ اور خاص کر یہ انسان کے اندر جو اخلاقی حص موجود ہے، یہ جو مورل لا کار فرما ہے، مطلب ہم بائی نیچر جانتے ہیں شر کیا ہے اور نیکی کیا ہے، ہم بائی نیچر جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، سچ بولنا اچھی بات ہے، تو یہ جو مورل لا اندر کار فرما ہے اس کا کوئی نتیجہ بھی تو نکلنا چاہیے۔ تو اب یہاں جو نتائج برآمد ہو رہے ہیں اس دنیا میں وہ تو سارے الٹے ہیں، مطلب جو نیک لوگ ہیں، جو صالح لوگ ہیں، ان کو تو فاقے کرنے پڑتے ہیں، ان کی تو جان پہ بنی ہوئی ہے، اور جو بدماش ہیں، جو کرمنلز ہیں، وہ عیاشی کر رہے ہیں۔ وہ عیاشی تو ایک طرف وہ ہمارے حکمران بنے بیٹھے ہیں، اور ہم بڑے مطمئن ہیں کہ انشاءاللہ
ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ دیکھیں قرآن کی بات تو ایک طرف رکھے، سوشل سائنسز پہ تو ہمارا ایمان ہے۔ سوشل سائنسز یہ کہتی ہے کہ جس معاشرے کے حکمران کرمنلز بن جائے وہاں اصلاح کی باتیں چھوڑ دو، پھر وہاں انقلاب کی بات پھر کرو۔ انقلاب کے بغیر کوئی وہ کسی کنویں میں کتا گر جائے تو طریقہ کیا ہے اس کا؟ پہلے کتے کو نکالو، پھر اس کے بعد 40 یا جتنے بھی وہ پانی نکالو۔ اب کتا اندر پڑا رہے، ہم پانی نکال ساری عمر نکالتے رہیں، کنواں تو صاف نہیں ہونا۔ جو سچ پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ویسے تو نہیں جائیں گے، یہ کیسے جائیں گے؟ کوئی اٹھے گا، کوئی ہمت کرے گا، کوئی انقلاب برپا ہوگا تو یہ ہوگا۔ تو یہ بھول جائیں کہ حالات ایسی بالکل ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ اللہ صاف یہاں پہ بتا رہا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ نتائج الٹے برآمد ہو رہے ہیں۔ تو منطقی طور پہ پھر خیال آتا ہے کہ کوئی تو ایسی زندگی ہونی چاہیے، کوئی تو ایسی گھڑی ہونی چاہیے، کوئی تو ایسا دن ہونا چاہیے جس میں کہ بھرپور حساب ہو جائے، یعنی کہ جو سچے ہیں ان کی صداقت کا حساب ہو جائے، اور پھر ان کو ان کی صداقت کا پورا بھرپور قسم کا صلہ بھی مل جائے، اور یہ جو بدماش ہیں ان کی خباثت کا بھی پورا حساب ہونا چاہیے۔ یہ مطلب یہ ہٹلر 60 لاکھ لوگوں کو مار کے چلا گیا، یہ کوئی مذاق ہے؟ مطلب یہ کیسے ہو گیا؟ نہیں، اللہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ریکارڈڈ ہے، ہر عمل کا حساب ہوگا، اور ایک ایک سے الگ الگ پوچھوں گا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک کو میرے سامنے اکیلے آنا پڑے گا، ایک ایک سے میں پوچھوں گا، ایک ایک حساب لوں گا ان سے۔ تو یہ حق ہے، قیامت بہرحال قیامت کا برپا ہونا، اس فیصلے کی گھڑی کا قائم ہونا، یہ حق ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں الحق ہوں۔ تو جب اللہ الحق ہے تو اس کا حق یہی ہے کہ وہ فیصلہ کر کے دکھائے گا۔ اللہ کہتا ہے میں العدل ہوں، تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی کوئی گھڑی ہونی چاہیے فیصلے کی جس میں کہ یہ سارے فیصلے سب کے سامنے ہو جائے۔ تو اللہ العدل ہے، وہ عدل کر کے رہے گا۔ اللہ الحق ہے، وہ حق کا فیصلہ کر کے رہے گا۔ فَاصْفِحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ابھی خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام لیجئے۔ یہ مجرم کئی بھاگ کر نہیں چلے جائیں گے، یہ ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ قیامت ان کے سروں پر منڈلا رہی ہے، مطلب موت تو ابھی واقع ہو سکتی ہے، 1 منٹ بعد واقع ہو سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس کی موت واقع ہوگی اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو یہ قیامت تو ان کے سروں پہ منڈلا رہی ہے، یہ کئی ان کیفر کردار تک ان سب نے پہنچ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا صبر سے کام لیجئے۔ ابھی یہ اس میں ہماری مرضی ہے کہ ان کی جو رسی دراز ہو رہی ہے اس میں ہماری مرضی شامل ہے، تو آپ صبر کیجئے، یہ جو بھی بکواس کر رہے ہیں تحمل سے کام لیں، سنی انسنی کر دیں۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، اور یقیناً تیرا وہی تو ہے جس نے تخلیق کیا، جس نے بنایا ہے، اور ظاہری بات ہے جو تخلیق کرتا ہے وہ علم بھی رکھتا ہے، وہ مفت میں تو کوئی خالق نہیں بن جاتا، وہ اس کا علم بھی رکھتا ہے۔ تو خلاق العلیم، وہ ایک اور جگہ پہ سورہ ملک میں جو فرمایا کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تخلیق کیا ہے، اور وہ تو لطیف الخبیر ہے، وہ تو بڑا باریک بین ہے، وہ تو ہماری نظروں سے ہماری نگاہوں کو جانچ لیتا ہے، وہ پانی میں پانی کو دیکھتا ہے، تو وہ تو ایسی ذات ہے، تو وہ تو بڑا لطیف ہے، وہ تو خبیر ہے۔ یہ مطلب جہاز کیسے بنتا ہے میں اور آپ تو نہیں جانتے، لیکن جو انجینئر ہے جو جہاز کا ڈیزائن بناتا ہے اس کو تو پتہ ہے کہ کون کون سے پرزے لگے ہوئے ہیں، کتنے نٹس اینڈ بولٹس لگے ہوئے ہیں، یہ سب اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو جو بہرحال خالق ہے وہ عالم بھی ہوتا ہے، اور اللہ کی علم کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ تو اس میں 2 باتیں واضح کر دی گئی۔ نمبر 1 کہ خالق ہونے کی حیثیت سے اللہ اپنی تمام مخلوقات پر کامل غلبہ اور تسلط رکھتا ہے، کسی مخلوق کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کی گرفت سے بچ سکے۔ ایک دوسرا، وہ پوری طرح باخبر ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد جتنے بھی اہل ایمان ہیں یہ جو اصلاح کی کوششیں کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں جو شیطان کی فوج ہے، جو کفار ہیں، وہ جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں اس اصلاح کی تبلیغ کو، دعوت کو روکنے کے لیے یا اس کار خیر کو روکنے کے لیے، اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا جائے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے کام پہ توجہ دیجئے، ان کی باتوں کو اگنور کر دیں۔
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور یہ دیکھیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں 7 بار بار دہرائی جانی والیاں، اگر یہ لفظ بلفظ ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں، 7 بار بار دہرائی جانی والیاں۔ اب دیکھیں اس میں 2 آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد وہ 7 صورتیں ہیں بڑی بڑی جن میں 200 سے آیات زیادہ ہیں، سورہ بقرہ ہو گئی، سورہ نساء ہو گیا، سورہ مائدہ، اس طرح کی جو 7 صورتیں ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے۔ البتہ جس رائے پر تقریباً علماء کا اجماع ہے وہ یہ کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اس کی 7 آیات ہیں اور وہ بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم ترجمہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں وہ 7 آیات جو بار بار دہرائے جانے کے لائق ہیں، جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ یعنی کہ آپ تصور کریں خود، ایک بندہ جو 5 وقت کا نمازی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تو وہ دن میں کتنی دفعہ دہراتا ہے سورہ فاتحہ کو؟ تو مطلب یہ ہے کہ علماء کا اجماع تقریباً اس بات پہ ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اور پھر وہ حدیث پہ آپ ذرا اپنے ذہنوں میں لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کی کوئی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، یعنی کہ نماز کا جزو لازم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حدیث قدسی بھی اپنے ذہنوں میں لے آئے کہ قسمت صلاتی بینی و بین عبدی نصفین، کہ یہ جو نماز ہے اس کو تو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے بیچ آدھا آدھا تقسیم کر لیا۔ اور پھر آگے تفصیل کس کی آئی؟ صلاۃ کا تو اور کوئی ذکر نہیں ہے، پھر سورہ فاتحہ پہ ساری بات ہوئی اس حدیث میں کہ انسان جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کا جواب آتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم تو اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میری پاکی بیان کی۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے کہ اس نے میری بزرگی بیان کی۔ اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ اللہ کا کیا جواب آتا ہے کہ یہ ہے وہ جو میں نے اپنے بندے اور اپنے آپ میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا، اور جو میرے بندے نے مانگا وہ میں نے اس کو دے دیا۔ تو بندہ آگے کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ اصل نماز ہے، یہ احادیث سے واضح ہوتا ہے۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو ایسی 7 آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جانے کے لائق ہے یا پڑھی جاتی ہیں۔ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور یہی بڑا قرآن ہے۔ اب اس کے بھی 2 تراجم آپ کو ملیں گے۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی تو عطا کر دی، وہ بھی عطا کی، اس کے ساتھ ہم نے قرآن عظیم بھی آپ کو عطا کیا، یہ جو ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے۔ بعض علماء کی یہ رائے ہے، لیکن اس میں بھی جو اجماع ہے تقریباً علماء کا وہ یہ ہے کہ یہ جو 7 من المثانی ہے یہ اسی کی مزید وضاحت ہے کہ یہ 7 دہرائی جانے والیاں تو ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں، یہی قرآن عظیم ہے۔ یعنی کہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے، اپنی فضیلت کے اعتبار سے یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ اپنی جگہ خود ایک قرآن عظیم کا درجہ رکھتی ہے، اور اسی لیے اس کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے، اس کو اساس القرآن بھی کہا گیا ہے، اس کو کافیہ بھی کہا گیا ہے، اس کو شافیہ بھی کہا گیا ہے، اور متعدد نام اس کے رکھے گئے ہیں۔ اور احادیث سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ قرآن عظیم ہے، اس میں جو طاقت ہے وہ بہرحال ایک طاقت ہے۔ اب دیکھیں یہ بات بھی اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی تسکین اور تسلی کے لیے فرمائی گئی ہے کہ یہ ذرا کانٹیکسٹ میں باتوں کو دیکھنا چاہیے۔ یہ آیات جب نازل، یہ کون سا وقت ہے؟ یہ وہ وقت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب انتہائی خستہ حالی کا شکار تھے، یعنی کہ قاری نبوت کی عظیم ذمہ داری سنبھالتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تجارت تھی وہ تقریباً ختم۔ پھر یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو سرمایہ تھا وہ بھی بس خرچ ہو گیا، دین اسلام کے لیے خرچ ہوا ہے، کوئی ویسی ہوا میں خرچ نہیں ہوا لیکن خرچ ہو گیا۔ پھر مسلمانوں میں سے بعض کم سن نوجوان تھے، ان کو گھروں سے نکال لیا گیا۔ اس کے علاوہ مطلب پیچھے کون، یا غلام تھے یا موالی تھے، ان بیچاروں کو ویسی کوئی حیثیت نہیں تھی معاشرے میں۔ اچھا جو صنعت و تجارت کے پیشے سے منسلک تھے جو صحابہ، تو معاشی مکاتمہ مطلب یہ ہے کہ وہ جو سوشل اس کی ضربیں پڑ گئے، وہ بھی بیٹھ گئے، سب ختم ہو گیا۔ یہ کیوں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان نے ایک ہی تو بات کی تھی کہ ہم اللہ کے نظام کے سوا کسی نظام کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ کہا تو یہ سب کچھ ہوا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ، قیامت کے دن پھر ہم سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ میرے نبی کے تو دانت بھی شہید ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، چوٹیں بھی لگی، طائف میں پتھروں سے مارا گیا، کاروبار ان کا ختم، معاشی زندگی ان کی ختم، شیب ابی طالب میں 3 سال ان کو قید رکھا گیا، ان کے جو ساتھی تھے ان کے سارے کاروبار ختم۔ آج ہمیں بڑی فکر پڑی ہوئی ہے کہ نہیں، کاروبار تو بہرحال کرنا ہے، مطلب نوکری تو کرنی ہے، سٹیٹس تو بنانا ہے۔ تو ذرا ان پرسپیکٹیوز میں اپنے آپ کو جانچنا چاہیے، یہ سوال جواب ہونی ہے اور بڑی سخت قسم کے سوال جواب ہونی ہے۔ تو یہ اصل میں آیات اس زمانے میں اتر رہی ہے جب مسلمانوں کی خستہ حالی کا یہ حال تھا کہ بالکل ہی بس ختم تھی۔ دوسری طرف سرداران قریش دنیا کی نعمتوں سے مالا مال، خوشحالیوں میں مگن۔ اب ان حالات میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے اہل ایمان، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، دنیا کے نعمتوں کے مقابلے میں میں نے تم کو بہت عظیم نعمت دی ہے، یعنی کہ رشک کے لائق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی یہ علمی اور اخلاقی دولت ہے، نہ کہ ان لوگوں کی، ان کفار کی یہ مادی دولت۔ تو ان کی طرف دیکھو بھی مت، یہ متاع الغرور ہے، یہ اسی کی وجہ سے تو مجھ سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اسی نے تو ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ آگے اس لیے لا تمدن عینک، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نگاہیں بھی نہ اٹھیں، الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، اس متاع دنیا کی طرف جو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو دے دی ہیں۔ آپ آنکھ اٹھا کر بھی ان کے ساز و سامان کی طرف نہ دیکھیے، یعنی کہ ابو جہل کو اگر ہم نے کچھ دے دیا ہے، ولید بن مغیرہ کو اگر ہم نے کچھ دے دیا ہے، باقی جو سرداران تھے ان کو اگر ہم نے کچھ دے، ان کی جائیدادیں تھیں، ان کے پاس مال تھے، ان کے باغات تھے، تو یہ اگر ہم نے ان کو دیا ہے، آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ یہ سب متاع الغرور ہے، یہ اسی کی وجہ سے اپنے کفر کے اندر اڑے ہوئے ہیں، تو آپ کی نگاہیں اس کی طرف نہ اٹھے۔ حدیث میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اس دنیا اور ما فیہا، مطلب یہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے، اگر اس کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ یہ حیثیت ہے اللہ کی نگاہ میں دنیا کی، تو جو اللہ کو ماننے والا ہے، اب آپ کے سامنے سوال ہے، اور خصوصاً جو اللہ کو جاننے والا ہے، جو جانتا ہے اللہ کو، جو اللہ کی شان کو جانتا ہے، جو اللہ کی بادشاہت کو جانتا ہے، اس کی نگاہ میں تو دنیا اور ما فیہا کی وہی حیثیت ہونی چاہیے جو اللہ کی نگاہوں میں ہے۔ وہ تو پھر یہ ہے کہ دنیا کی چمک دمک سے متاثر نہیں ہوتا، یہ مومن کا وتیرہ تو نہیں ہے کہ وہ دنیا کے مال و اسباب سے متاثر ہو جائے۔ تو نہ اٹھائیے آنکھ اٹھا کر بھی ان کے متاع الغرور کی طرف، ولا تحزن علیہم، اور نہ ہی ان کے حال پر اپنا دل کوڑاؤ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے کہ یہ سب اپنے گمراہی اور اپنے اخلاقی پستیوں کے اندر گم تھے، اور اپنے ہمدرد کو، اپنے خیر خواہ کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ کون تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کو کیا بتا رہے تھے؟ مطلب ان کے فائدے کی بات کر رہے تھے، تو اپنے ہمدرد کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھے ہیں، اور جو ان کا اصل دشمن ہے ان کو اپنا رہنما بنا بیٹھے ہیں۔ اصل دشمن کون ہے؟ ابلیس، اس کو اپنا رہنما بنا بیٹھے ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ اب کیا نکلنا ہے؟ تباہی و بربادی، جہنم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کو جانتے تھے، اس لیے ان سے کہا جائے کہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کے حال پہ اب آپ زیادہ غمزدہ نہ ہوں۔ مطلب انہوں نے اپنے آپ کو جس عذاب کا مستحق بنا لیا ہے تو اس پر آپ غم نہ کریں، اب یہ ان کی اپنی وہ ہے کار فرمائی ہے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کے لیے اپنے کندھوں کو اور اپنے بازوؤں کو ذرا جھکا کر رکھیے، یعنی کہ چھوڑیے ان سرداروں کو، ان مالداروں کو، ان بادشاہوں کو چھوڑے، یہ جو ہماری دین کے خاطر فقراء بن گئے ہیں، یہ جو غلام ہے، یہ جو معاشرے میں ہمارا نام لینے کی پاداش میں گرے پڑے ہیں، یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ ان کی تواضع کریں۔ میرے محبوب تو یہ لوگ ہیں، میرے اصل بندے تو یہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے لیے سب کچھ چھوڑ دیں۔ تو وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیجئے میں تو بے شک صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں، خبردار
کرنے والا ہوں، اس سے زیادہ میری اور کوئی حیثیت نہیں ہے، میں صاف صاف اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے یہ دیکھیں اسی طرح کی ایک تنبیہ ہے، جیسے کہ ہم نے نازل کی تھی ان پر جنہوں نے تقسیم کی تھی، جنہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر دیا تھا، جنہوں نے اپنے امت کو تقسیم کر دیا تھا، جنہوں نے تفرقہ ڈال دیا تھا لوگوں میں۔ یعنی کہ کون لوگ؟ الذین جعلوا القرآن عیدین، جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، بوٹیاں بنا لی اپنے قرآن کی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہود کی طرف اشارہ ہے، بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے۔ انہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر ڈالا تھا، کچھ باتوں کو مانا، بعض باتوں کو نہیں مانا۔ اور اسی طرح مطلب اپنے قرآن میں یہ جو تورات ہے یہ ان کا قرآن ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ یہ جو قرآن ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، اسی طرح کہ قرآن ہم نے موسیٰ کو بھی عطا کیا تھا۔ تو یہ ان کی قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنے قرآن میں اس طرح کی تحریفات کر دی اور کچھ ایسی کمی بیشیاں کر لی کہ نتیجہ اس کا کیا برآمد ہوا؟ فرقے بڑھتے چلے گئے، کتنے فرقوں میں وہ بڑھ گئے۔ تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ فعل ہے جس کو سورہ بقرہ میں ان آیات سے بیان کیا گیا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم اس کتاب کے بعض باتوں کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو؟ نہیں مانتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو اس طرح کرے گا، پھر جو یہ رویہ رکھے گا، پھر آگے بات کیا بتائے گی کہ اس کے وہ کیا ہوگا، سزا کیا ہوگی؟ دنیا میں ذلت اور مسکنت مسلط کر دی جائے گی، اور آخرت میں اشد العذاب، بڑے عذاب کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا۔ اور یہ فرمان کہ یہ ویسے ہی تنبیہ ہے جیسے تم سے پہلے یہود کو دی جا چکی ہے۔ اس سے مقصود کیا ہے کہ دراصل یہود کے حال سے عبرت دلانا۔ یہ یہود نے جب یہ کام کر لیا، اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، خود بھی تقسیم ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں دنیا میں کیسی زندگی بسر کی انہوں نے، ذلت اور مسکنت کے ساتھ۔ آج ان کا کیا حال ہے؟ یہ جو ابلیس کا وہ کیا کہتے ہیں فرنٹ لائن جو سولجرز ہے، کون ہے؟ یہود۔ یہ ان کا حال بن گیا، اور آخرت کا وہ جو اشد العذاب ہے وہ انتظار کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالی ہمیں بھی بتا رہا ہے کہ تم ان کی طرح نہ بن جانا، اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کر لینا۔ تو ذرا اپنے گریبانوں میں اب جھانکنے کا وقت ہے، اپنے امت کی طرف ذرا نظریں اٹھائیں، کیا ہم نے قرآن کے ساتھ یہ نہیں کیا؟ ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، کتنے فرقے بن چکے ہیں، روز بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو جب یہ ہے تو اللہ کی سنت تو نہیں بدلتی، نتیجہ اس کا کیا نکل رہا ہے؟ وہی قرآن کے الفاظ کہ دنیا میں کیا اس کی سزا ہے؟ ذلت اور مسکنت۔ امت مسلمہ کو دیکھ لیں، کوئی ذلیل قوم اس سے زیادہ ہے آج؟ اس سے زیادہ مسکنت کسی اور قوم پہ پڑی بھی ہے آپ کے خیال میں؟ تو دنیا کی سزا تو مل رہی ہے۔ اب دیکھیں، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کا اعجاز ہے، جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اب جو ہم نے کیا اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ یہ تو جو ہے سو ہے، وہ آخرت کو جو عذاب ہے اس کے بارے میں ذرا سوچنا چاہیے۔ چلو یہ زندگی تو گزر جائے گی، ذلت میں گزر گئی، مسکنت میں گزر گئی، وہ جہنم کے ایک سیکنڈ کا عذاب بھی برداشت کے قابل نہیں ہے۔ تو اسی سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے عمل کو ٹھیک، اپنے رویے کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ فَوَرَبِّكَ، تو تیرے رب کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب سے پوچھ کر رہوں گا۔ کس بارے میں؟ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ یہ کر کے آئے ہیں، یہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ وہ حدیث ذرا ذہن میں لے آئیں کہ بنی آدم کے 2 قدم اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے جب تک کہ قیامت کے دن وہ 5 سوالوں کو جواب نہ دے دے۔ کون سے سوالات ہیں؟ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پہ کپایا، علم کتنا حاصل کیا، اور اس علم پہ عمل کتنا کیا۔ یہ ایک ایک سوال اللہ پوچھے گا، ہر ایک بندے سے فردن فردن پوچھے گا، اور جب تک جواب نہیں ملے گا 2 قدم نہیں ہل سکیں گے۔ تو فَوَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم، میں ان سب سے پوچھ کر رہوں گا۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُونَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈنکی کی چوٹ، علی الاعلان، کہیے جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، نظر انداز کر دیجئے ان کو، اپنا کام کرنے دیں ان کو، بالکل نہ گھبرائے۔
ان کی جتنی بھی شرارتیں یہ آپ کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے. اور وہ حدیث بھی ذرا اپنے سامنے لے آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں ساری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے کوئی آپ کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا. لیکن اگر اللہ آپ کے خلاف ہو گیا پھر ساری دنیا آپ کے ساتھ ہو تو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. آج دیکھ لیں کوئی ہمیں بچا سکتا ہے اس کے عذاب سے؟ مسلمان کی گنتی ذرا کریں 1.5 ارب، وہ لکھتے لکھتے ہاتھ تک جاتے ہیں. حال کیا ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے. اللہ کہتے پھر مجھ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. وہ عارض عن المشرکین، اور اعراض کیجئے ان مشرکوں سے، ان کی بالکل پرواہ نہ کیجئے. آپ کا جو فریضہ ہے بس آپ وہ ادا کرتے رہیے. آپ کو جو کام سونپا گیا ہے اس پہ توجہ دیں، ان کی باتوں پہ توجہ نہ دیں، ان کے مال و اسباب پہ توجہ نہ دیں، اپنے کام پہ توجہ دیں. انا کفیناک المستہزئین، بے شک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں. ہم کافی ہیں ان کے لیے. ان کی کوئی مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ بدبخت، یہ جاہل تو اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی خدا قرار دیتے ہیں. فسوف یعلمون، تو ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا. یہ سب حقیقت ان کو سمجھ آ جائے گی. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوب جانتے ہیں، ہمیں علم ہے، اِنَّكَ نَدِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بچتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت کوفت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ملتا ہے. یعنی کہ کس نے پاگل کہہ دیا، کسی نے مجنون کہہ دیا، کوئی کہتا ہے کہ آسیب کا سایہ ہو گیا، کوئی ہمدردانہ انداز میں کہتا ہے تو کوئی استہزاء کے انداز میں کہتا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ شاعر ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ کاہن ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے گھر میں ایک اجمی غلام پال لیا ہے جو کہ عالم ہے، جس کو کہ پچھلی کتابوں کا علم تھا، تو یہ ڈکٹیشن اس سے لیتے پھر آ کے ہم پہ دھونس جماتے. اب یہ ساری باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف پہنچی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حساس انسان تھے، بہت سینسیٹیو. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ ان باتوں سے آپ کو صدمہ پہنچتا ہے، لیکن آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی حمد اور تسبیح کیجئے. یعنی کہ تسبیح کیجئے اپنی رب کی حمد کے ساتھ. یہی علاج ہے دلوں کی کڑن کا، دلوں کی پریشانیوں کا، دلوں کے غموں کا. اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو اطمینان ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسی میں اطمینان ہے، اسی سے آپ کو وہ استقامت ملے گی. وَقُم مِّنَ الساجدین، اور ہو جائیں یہ سجدہ کرنے والوں میں. یعنی کہ اللہ کی تسبیح اور حمد کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیں. یعنی کہ سجدہ کرنے سے کیا مراد؟ نماز سے کیا مراد؟ اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے. یہ تعلق ہی ہے جو آپ کو صبر بھی دے گا، آپ کو استقامت بھی دے گا اور آپ کے دل کو مطمئن رکھے گا. ان کی کوئی بھی سازش آپ کو پریشان نہیں کریں گی. تو جتنا جتنا آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا جائے گا اتنا اتنا آپ پہ یہ سختیاں آسان ہوتی جائیں گی. ایک بات آپ نوٹ کر لیں، سمجھ لیں کہ اللہ کا دین یہ کوئی آسان رستہ نہیں ہے، یہ مشکل رستہ ہے. اللہ کسی سے مذاق نہیں کرتا، وہ بالکل حق بات کرتا ہے، سچ بات کرتا ہے، واضح بات کرتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ رستہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا رستہ ہے. اس میں یہ تمام حالات آ کر رہیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، آ کر رہیں گے یہ حالات. جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا، جس نے بھی حق کے راستے پہ پاؤں رکھا، اس پہ یہ سارے حالات آ کر رہیں گے. علاج بتایا جا رہا ہے کہ گھبرانا اس سے نہیں ہے. کرنا کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. وَقُم مِّنَ الساجدین، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی بندگی، اپنے رب کی پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی بات آ جائے. یقینی بات سے کیا مراد؟ یا تو موت آ جائے، یا اس سے دوسرا کیا مفہوم لے سکتا ہے کہ اللہ کی مدد آ جائے. یعنی کہ حق کی تبلیغ اور یہ اصلاح کی جو دعوت، اس کی جو جدوجہد کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، اور جن تکالیف اور جن مصائب سے آپ کا سابقہ ہے،
ان کے مقابلے کی جو طاقت ہے وہ اگر آپ کو کہیں سے مل سکتی ہے تو کہاں سے مل سکتی ہے؟ نماز سے اور اللہ کی بندگی سے. اسی سے آپ کو استقامت ملے گی، اسی سے آپ کو تسلی بھی ملے گی، اسی سے آپ میں صبر پیدا ہوگا، اسی سے آپ کا حوصلہ بڑھے گا، اور اسی سے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی وہ نعمت مل جائے گی. آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ دنیا بھر کی گالیاں ہوں، دنیا بھر کی مذمتیں ہوں، دنیا بھر کی مزاحمتیں ہوں، آپ سب کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. یہ سب کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق بہرحال ایک مضبوط بنانا ہے. یہ ہے وہ علاج، یہ ہے وہ طریقہ. بتا دیا گیا کہ انسان کا فریضہ کیا ہے اس دنیا میں، لیکن انسان غفلت میں پڑ گیا. کیوں پڑ گیا؟ وہ مرض بھی بتا دیا. اچھا، اب اس سے نکلنے کا راستہ وہ بھی بتا دیا. اب راستہ چونکہ خطرناک ہے، مطلب مصائب سے بھرا ہوا ہے، تو اس کا بھی علاج بتا دیا کہ اس سے بھی نہ گھبراؤ، میرے ساتھ تعلق کو ٹھیک رکھو، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. تو یہاں پہ آج الحمدللہ سورہ ہجر ہم نے مکمل کر لی ہے. انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں ہم اگلی صورت کا آغاز کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین.